ہجران یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARYQ TV پر یہ خصوصی پروگرام، یہ خصوصی ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ARYQ TV نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ ڈے 1 سے الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے ابواب ہوں، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، یا بزرگان دین ہوں، ان کی شخصیت میں اور ان کی جو سیرت کے گوشوں میں جو نمایاں پہلو ملتے ہیں، جو روشن موتی ملتے ہیں، یہ روشنی آپ ناظرین تک پہنچانا یہ وتیرہ رہا ہے ARYQ TV کا۔ اور اسی سلسلے کی آج یہ ایک کڑی ہے کہ ہم آج کے اس پروگرام میں گلشن زہرا کے اس پھول کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی خوشبو سے آج تک صاحبان علم و دانش اپنے قلوب کو معطر کر رہے ہیں، اور تا قیامت اس کے رنگوں سے دنیائے علوم و فنون رونق افروز رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی، اور شجاعت شیر خدا مشکل کشا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے حصے میں آئی۔ زہد و تقوی ہو، علم و حکمت ہو، عبادت و ریاضت ہو، عجز و انکساری ہو، شجاعت ہو، قناعت ہو، سخاوت ہو، آپ ایسا بحر ذخار نظر آتے ہیں کہ جس کسی نے بھی چلو بھر بھی پیا وہ وقت کا امام بن گیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 1000 کتب کا مصنف جابر بن حیان، یہ سب کے سب آپ کے در دولت سے علم کی خیرات لیتے نظر آتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور شخصیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جناب زہرا کی گلشن کے اس پھول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام۔ یہ سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آج ہم جس شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں، چھٹے امام ائمہ اہل بیت کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گفتگو کرنے کے لیے خوبصورت پینل حسب روایت حسب معمول ہمارے شامل آل ہے، اور آپ کی شخصیت کے پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے بہترین معروف ممتاز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں ناظرین، میرے دائیں جانب موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ مفتی صاحب، وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ سر۔ اور ناظرین، آپ بخوبی واقف ہیں، لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کے، بہت خوبصورت عمدہ کلام کیا کرتے ہیں، اور اتنا سہل انداز ہوتا ہے، اتنا سادہ انداز ہوتا ہے کہ بات سیدھی دلوں میں اتر جایا کرتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں حضرت، جزاک اللہ۔ ایک اور شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں، آپ بارہا ARYQ TV پر ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں، استاد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی جتنی محقق اور مدلل گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ میری مراد ہے مفتی سید زیغم علی گردیدی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ مفتی صاحب، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، خیر مقدم آپ کا بھی۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے دنیا نعت قبیلہ حسان سے خوبصورت آواز، اور آپ کے بھی لاکھوں کروڑوں چاہنے والے سننے والے موجود ہیں، میرے برادر ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، قاری محمد محسن صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، حسب روایت آغاز اس پروگرام کا حمد باری تعالیٰ سے کریں گے، اور میں قاری محمد محسن سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو۔ صلی علی سے
گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا آئی مدینے کی خوشبو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے اس روز پتہ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے اس روز پتہ سامنے میرے جب ہو تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اب تو ہے اور تو ہی تو لا الہ الا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا خوبصورت آغاز اس پروگرام کا ہوا ناظرین. اور جب ہم کسی کی سوانح حیات پر گفتگو کرتے ہیں کسی کی بایوگرافی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ابتدا میں ولادت کہاں پر ہوئی اور کیا سرکمسٹانسز کیا حالات تھے خاندانی پس منظر کیا تھا. تو میں قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اور پھر کس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی اور پھر آپ کے جو ابتدائی حالات تھے میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. ہمارے لیے سعادت ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. آپ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں آپ کے ذکر خیر کے لیے. آپ کی شخصیت کو آپ کی ذات کو نسب کے اعتبار سے دیکھیں حسب کے اعتبار سے دیکھیں ذاتی خصائل اور محاسن کے اعتبار سے دیکھیں علم کے اعتبار سے فضل اور کمال کے اعتبار سے مجاہدہ اور ریاضت کے اعتبار سے تفقہ کے اعتبار سے الغرض جس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اتنے نمایاں نظر آتے ہیں بے مثل نظر آتے ہیں سبحان اللہ. نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ آج تک اور رہتی دنیا تک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ بہت نمایاں ہے. بے شک. اور ہمارے اہل تشیع حضرات جو جس فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ فقہ جعفریہ بھی آپ ہی کی طرف منسوب ہے. بے شک. آپ کے اگر ولادت جہاں سے آپ نے سوال کا آغاز کیا آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں آتا ہے کہ 17 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں. اور آپ کے وصال مبارک کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. 25 شوال کا قول بھی ہے 22 رجب اور 15 رجب کے اقوال بھی ملتے ہیں. بہرحال جتنی بھی بڑی شخصیات اسلام میں گزری ہیں ان کے ولادت کے ایام میں اور وصال کے ایام میں یہ تاریخوں کا فرق یا اختلاف یہ صرف انہی سے منسلک نہیں بلکہ بالعموم تمام شخصیات کے بارے میں ہمیں یہ چیزیں تاریخی بات ملتی ہیں تاریخی
حقائق اس طرح کے. تو خیر آپ کا جو آپ کی کنیت مبارکہ ہے ابو عبداللہ اور لقب مبارک ہے الصادق اور نام جعفر, اور آپ کے سلسلہ نسب کو دیکھیں تو آپ بیٹے صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے, اور وہ صاحبزادے ہوئے حضرت امام علی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے, اور پھر حضرت امام حسین حضرت علی بن ابی طالب. تو آپ کے سلسلہ نسب کو اگر میں حصول برکت کے لیے پڑھ دوں اور یوں کہ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان جو نسب کے اعتبار سے عطا فرمائی, آپ اہل بیت اطہار کی ایسی ایک چنیدہ ہستی ہیں اپنے نسب میں بھی اور حسب میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عظمتوں اور فضائل سے نوازا. پھر آپ کی والدہ محترمہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ آپ کا سلسلہ نسب پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. آپ کی والدہ حضرت ام فروہ یا فروہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی, وہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر, تو وہ پڑپوتی ہوئیں. اور جو آپ کی نانی ہیں وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑنواسی بنتی ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا اپنا قول مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین, مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا, یا مجھے 2 نسبتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں, تو آپ کی والدہ کے چونکہ وہ 2 جہتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتی ہیں. تو گویا کہ یہ والدہ کے اعتبار سے ہوا اور والد کے اعتبار سے. پھر آپ نے جو ماشاءاللہ خوبصورت تعارف آپ نے فرمایا اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہونے کے اعتبار سے, تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ مطہرہ کو ایک تمثیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا, اور وہاں آگے ایک کلمہ ایک لفظ آتا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. فرمایا یہ پاکیزہ شجرہ ایسا ہے کہ یہ ہر زمانے میں ایک پھل دے گا اور اس سے لوگ مستفیض ہوں گے. اور اس آیت مبارکہ کے تحت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ مطہرہ کو دیکھا جائے تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ شجرہ مصطفیٰ کے ایسے حسین لذیذ اور پھل ہیں, اسی باغ کا پھل ہے کہ جن سے لوگوں نے روحانی غذا بھی حاصل کی, علمی غذا بھی حاصل کی. کیا بات. اور آپ کی ولادت کا جو پس منظر اور اس ماحول کے بارے میں بھی آپ کے سوال کا ایک جز تھا. دیکھیں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی باحیات تھے, آپ کے دادا. بالکل ٹھیک. اور صاف ظاہر ہے کہ ان کی آنکھوں نے خود واقعہ کربلا کو دیکھا تھا. اور 80 ہجری میں آپ کی امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے, اور یہ کربلا کے قریب ترین تھا, یعنی 19 سال کے بعد ہوا. تو لہٰذا وہ غم تازہ تھے. تو آپ نے جس ماحول کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی ہستیوں کے لیے وہ ایک غم کی کیفیات چل رہی تھی. گویا بہت مشکل حالات میں آپ کی شخصیت یوں ابھر کر سامنے آتی ہے کہ پھر صبر اور تحمل کا بھی نقطہ کمال بنتے ہیں, علم اور فضل کا بھی نقطہ کمال بنتے ہیں, اور ایسی مقبول شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ آج تک اور رہتی دنیا تک آپ کا ذکر خیر جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوبصورت ابتدا, خوبصورت آغاز. مفتی زیغم علی گردیدی صاحب سے جانیں گے کہ آپ نے حصول علم کے لیے کن کن سے استفادہ کیا اور پھر کیا آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک حائل ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر, اور ابتدا میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ کن حالات میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, اور پھر کس انداز سے آپ نے جن حالات میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور جس استقامت کے ساتھ, جس صبر کے ساتھ اور جس علم و حکمت کے ساتھ آپ کی شخصیت سامنے ابھر کے آئی, رہتی دنیا تک مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کا ذکر خیر انشاءاللہ جاری رہے گا, کیونکہ گلشن زہرا کے اس پھول کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں, آج ہم گفتگو ان کی شخصیت پر کر رہے ہیں کہ جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. اور بریک سے پہلے ناظرین میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مفتی زیغم علی گردیدی صاحب فرمائیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے کہ
تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ نے کن کن شخصیات سے اور اکابرین سے استفادہ کیا، اور پھر آپ کا علمی مقام کیا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سمیر بھائی۔ جزاک اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر، آپ اس سلسلہ ذہب کی ایک خوبصورت کڑی ہیں کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلا، اور ہر زمانے میں وہ علم کی، تقوی، پرہیزگاری اور دین سے متعلق جو اوصاف و خصائل ہیں، دین کی تعلیمات ہیں، اس کی روشنیاں بکھیرتا رہا۔ کیا بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی سے متعلق فرمایا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کا اگر علمی مقام اور تعلیم و تربیت کے اگر مراحل دیکھیں تو آپ کا تو گھرانہ وہ ہے کہ جس سے متعلق حضور نے فرمایا کہ ہم مال و دولت میں کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ ہم اگر میراث چھوڑتے بھی ہیں تو وہ علم کی میراث ہوتی ہے، وہ تقوی کی میراث ہے، وہ کردار کی میراث ہے۔ اور یہ میراث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑی، ہر دور میں اور ہر واسطے میں، اور نسب کا جو ایک سلسلہ آگے منتقل ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے علم میں پورے زمانے پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ واہ۔ امام جعفر صادق کا اگر معاملہ دیکھیں، حضرت امام باقر کا، امام زین العابدین کا، اور اسی طرح آگے تک، تو ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے علم میں، فضل میں، زہد و تقوی، پرہیزگاری، ہر اخلاقی جو خوبی ہے اس کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے بلندی اور برتری عطا فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق کی جب ولادت ہوئی تو امام زین العابدین پاک آپ کی حیات طیبہ میں، اور تقریباً 12 سال کا عرصہ آپ کے زیر سایہ، آپ کی تربیت میں انہوں نے گزارا، اپنی دادا کی، اور 12 سال میں علم بھی سکھایا، ادب بھی سکھایا، اور ادب کے جتنے بھی پہلو ہیں امام زین العابدین پاک خود آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اللہ۔ یعنی آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت سے لے کر بعض روایتوں میں آپ کو گھٹی دی، آپ کے کان میں اذان دی، جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مصطفیٰ پاک اور امام حسین پاک کے کانوں میں اذان دی، اقامت کہی، گھٹی دی، تو امام زین العابدین پاک نے اپنے پوتے حضرت امام جعفر صادق کو گھٹی بھی عطا فرمائی، اور پھر وہاں سے تعلیم و تربیت کا آغاز فرمایا، اور 12 سال مسلسل اپنے دادا جان کی نظروں کے سامنے رہے اور آپ کی پرورش میں رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت امام باقر کی پرورش میں اور آپ کی جو تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا، امام باقر مدینہ منورہ میں آپ کی مجلس میں تقریباً 4 ہزار لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، مختلف علوم آپ سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر عام لوگ نہیں، یعنی آپ کے تلامذہ میں اگر دیکھیں تو اپنے زمانے کے جید علماء کرام ہیں، جس میں ایک امام جعفر صادق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اور وہی اگر آپ کے تلامذہ میں دیکھیں، امام زین العابدین پاک ہیں، امام باقر ہیں، یعنی علوم مرتضوی ہیں، علوم مصطفوی ہیں، کہ جنہیں اللہ رب العالمین حضرت امام زین العابدین پاک اور امام باقر کے ذریعے آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر امام زین العابدین کے بعد امام باقر کا جب انتقال ہوا تو آپ کی جو درسگاہ تھی وہ اس کا کنٹرول آپ نے سنبھالا، اور پہلے مدینہ میں امام باقر کا تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا، آپ نے کوفہ میں بھی یہ سلسلہ اس کا آغاز فرمایا، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے جو تلامذہ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام مالک ہیں، پھر حضرت سفیان ثوری ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، بڑی جابر بن حیان ہیں، اور پھر اسی طرح ابو موسیٰ الخوارزمی اور دیگر کثیر اپنے زمانے کے جید علماء جو سائنس میں، طب میں، فقہ میں، فلسفہ میں، کسی بھی علوم و فنون میں ہم اگر دیکھیں، بلکہ آپ کے حوالے سے ایک یورپ میں مغربی مفکرین نے کتاب لکھی، 25 جو مغرب کے مفکرین تھے جس میں صرف 2 مسلمان ہیں، سپرمین ان اسلام۔ تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ دین سے ہٹ کر، دینی علوم سے ہٹ کر آپ نے جو علوم کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور جس میں سائنس، ریاضی ہے، فلکیات ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس میں آپ نے ایسے رہنما اصول عطا فرمائے، جس طرح جابر بن حیان کا تو تعارف ایک سائنس کے حوالے سے اور تحقیقات کے حوالے سے ہے، تو یہ سارا امام جعفر صادق کا فیض ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے مختلف علوم و فنون کا فیض جاری فرمایا، اور امام اعظم کا تو بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ لولا سنتانی لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال نہ ہوتے، اگر میری زندگی میں نعمان بن ثابت کی زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے علوم و فنون کا، اور پھر بنو عباس اور بنو امیہ کا جو دور ہے اس میں علم کے حوالے سے ترویج و اشاعت کا اگر ہم سنہری دور اگر اس کو کوئی کہے تو اس میں خانمادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کردار ہے۔ یعنی اس زمانے میں بنو عباس میں اگر دیکھیں تو انہی اسلاف کی مجالس میں 4 ہزار لوگ آ رہے ہیں، تو یہ انہی کے دم قدم سے وہ مجالس آباد تھی، اور جب تک علم ہمارا ورثہ رہا، ہمارا زیور رہا،
اور ہماری ملکیت میں یہ ساری چیزیں علوم و فنون رہے، اللہ رب العالمین نے عالم اسلام کو تقویت و شان عطا فرمائی. اور جب تک اس علم سے ہم اپنا ناطہ نہیں جوڑ لیتے تو تب تک ترقی حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا اور وہ عظمت رفتہ حاصل کرنا یہ ناممکن ہے. اللہ اکبر. جی ناظرین کرام، اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ تعلیم ہی وہ راستہ ہے کہ جب تک یہ قوم یہ اختیار نہیں کرے گی اپنی اصل منزل، اپنی اصل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکتی. اور سیرت کے حوالے سے مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس گوشے کو اٹھا کر دیکھو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس میں ایک انمول ہیرا جڑا ہے. میں چاہوں گا کہ بالعموم آپ کی سیرت، آپ کی کردار اور بالخصوص جو اخلاقی پہلو آپ کی شخصیت میں ملتا ہے، کیا فرمائیے گا؟ یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ایک سرچشمہ بنایا، اللہ کامل بنایا، اکمل بنایا اور ایسا نمونہ بنایا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے اور انہی کے نقوش پا سے اپنے لیے ہدایت کا سامان کرتے رہیں گے. یقیناً جب آپ کی شخصیت کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیرت میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیرت اور اخلاق کے اندر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا وہ فیض نہ پہنچا ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیرت مطہرہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور بلکہ آپ کے والد امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام ان کا فیض؟ تو یقیناً یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی سیرت ہر اعتبار سے کامل اور اکمل تھی. علم کے اعتبار سے دیکھیں چاہے عمل کے اعتبار سے دیکھیں. پھر اس میں جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت کا ایک پہلو وہ آ جاتا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. اس میں زہد اور ورع ہے، عبادت اور بندگی ہے. لیکن جب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں سیرت کے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس میں نمایاں پہلو تو آتا ہے اخلاق. بے شک. تو اخلاق کے اندر آپ کی شان یہ تھی کہ ہمیشہ آپ مہمان نوازی میں ایسے پیکر اتم تھے کہ جب بھی کوئی مہمان آپ کی خدمت میں آتا تو آپ اسے جو کچھ ہوتا وہ بھی نوازتے اور تواضع بھی فرماتے، خدمت بھی کرتے. اور جب وہ جانے لگتا تو جو درہم و دینار یا جو کچھ آپ کے پاس تحائف ہوتے وہ بھی آپ اسے دے کر بھیجتے. مہمان نوازی تھی. مہمان نوازی کا یہ عالم تھا. اسی طرح اپنے الصادق آپ کے لقب مبارک میں لفظ آیا تو اس صدق اور صداقت کی ایسی حفاظت فرمانے والے تھے کہ ایک بار آپ مسجد کے اندر تشریف فرمائے صحن میں، ایک شخص آیا، اس نے کوئی پاس سامان رکھا اور تھوڑی دیر بعد اس نے واویلا شروع کر دیا کہ میری تو 1000 دینار کی تھیلی اس میں تھی اور چوری ہو گئی اور کہاں ہو گئی. تو اس نے آپ کے اوپر یہ الزام لگا دیا چونکہ وہ آپ سے بے خبر تھا اس وقت تک بھی آپ ہیں کون سی شخصیت ہے، کون ہیں. تو اس نے یہ کیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو، آؤ تم میرے ساتھ میرے گھر تک چلو، میں تمہیں دیتا ہوں. تو گھر لے گئے اور 1000 دینار اٹھائے، تھیلی کے اندر بند کر کے اس کو دے دیے. وہ شخص لے کے واپس آیا اور مسجد کے صحن میں جہاں اس نے سامان رکھا تھا، جب اس نے سامان کو پھر اٹھایا رخت سفر باندھنے کے لیے تو وہ تھیلی تو وہیں نیچے سے نکل آئی، وہ تو وہاں تھی. تو اسے ندامت اور شرمساری ہوئی کہ بھی میں نے الزام لگا دیا ایسی کسی ہستی پر بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق اور تفتیش کے. مگر اس سے بھی زیادہ تعجب اور حیرت اسے اس پر ہوا کہ پھر وہ کون با کمال ہستی تھے جنہوں نے بجائے اس کے کہ اس الزام کی تردید کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے اور وہ گئے اور لے کے دیا اور گھر سے اٹھا کے دے دیا. تو اسے پتہ چلا جب کہ وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہیں. تو یہ یعنی آپ نے اپنے صدق اور صداقت کی کس قدر حفاظت فرمائی کہ یہ الزام لگانے والا الزام لگا رہا ہے. اب اس کو اگر سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں معلوم اور اسے لحاظ نہیں آیا تو آپ گئے اور دے دیا. اور پھر یہ جب واپس کرنے کے لیے گیا ندامت کے اندر آپ نے فرمایا نہیں، غلطی ہو گئی اور آپ اپنی امانت لے لیجئے اور میری شے مجھے مل گئی. آپ نے فرمایا نہیں، ہم اہل بیت اطہار وہ لوگ ہیں جب کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں کرتے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے.
यकीनन नादरीन गुफ्तगू हो रही है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी शख्सियत का जो एक गोशा है जिसमें इबादत और रियाजत का खुसूसी एहतमाम हमें नज़र आता है, मुफ्ती ज़ेगम अली गर्देदी साहब से जानने की कोशिश करेंगे इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू हो रही है आज गुलशन ज़हरा की उस फूल की, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और बहुत खूबसूरत उम्दा गुफ्तगू हमारे मुफ्तियान कराम उलमा कराम ने फरमाई, और हमने कई जहतों से ये जानने की कोशिश की कि वो क्या आला और अनमोल मोती हैं जो आपकी शख्सियत में पेवस्त हैं, और वो रोशनी हमारे नाजरीन तक पहुँच सके, इसी हवाले से ये गुफ्तगू जारी है। और ब्रेक से पहले मैंने मुफ्ती ज़ेगम अली गर्देदी साहब आपसे सवाल किया था कि आपकी जो इबादत और रियाजत का पहलू आपकी शख्सियत में मिलता है, खुसूसी एहतमाम और डेली रूटीन आपकी क्या रहती है, इस हवाले से मैं चाहूँगा आप इरशाद फरमाएं। सुमेर भाई, इससे पहले गुफ्तगू हुई कि आपको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम वो विरासत में मुंतकिल हुए। बेशक। इसी तरह ज़ुहद व तकवा, परहेज़गारी, खौफ खुदा, खशियत इलाही, वो भी नस्ल दर नस्ल आप में मुंतकिल हो रहा है। आपने जिन नुफूस कुदसिया के यहाँ तरबियत पाई और आपकी परवरिश हो रही है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुजारों की जीनत है, सैयदुस साजिदीन है, जो सजदा करने वालों के सरदार है। और फिर हुजूर ने भी बिशारत अता फरमाई कि कल क़यामत में पुकारा जाएगा कि आबिदीन की जीनत कौन है, तो इन मेरे हुसैन के बेटे को वहां से बुलाया जाए। और फिर इमाम बाकिर के हवाले से हुजूर ने बिशारत दी, हज़रत जाबिर को फरमाया था कि तुम हुसैन की नस्ल से, हुसैन के नसब से एक शख्स से मिलोगे कि जो इन औसाफ का हामिल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फजीलत और बरतरी अता फरमाई होगी। तो जिनका खानवादा ही ऐसा है और जिन पाकान उम्मत के यहाँ आपकी तरबियत हो रही है, वो इतने अजीम औसाफ के मालिक हैं, तकवा है, परहेज़गारी है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, आपका भी अगर मामला देखें तो मुस्तकिलन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है, ज़ुहद व तकवा है, परहेज़गारी है। और हज़रत इमाम मालिक ने आपकी ज़िंदगी का खुलासा बयान फरमाया कि मैं एक अरसा दराज तक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में हाजिर होता रहा। मैं जब भी हाजिर हुआ 3 चीज़ों में मैंने आपको मशगूल पाया, यानी तीनों में से किसी ना एक सूरत में आप मौजूद, एक ना एक अमल में आप मौजूद होते। वो पहली चीज़ क्या है कि या तो आप नमाज में होते, अल्लाह, दूसरा फरमाया कि या आप तिलावत कुरान करीम में होते, सुभान अल्लाह, और तीसरा फरमाया कि या तो आप रोज़े की हालत में होते। यानी इसके अलावा मैंने किसी और हालत में इबादत में मशगूल, इबादत से कभी गाफिल नहीं पाया। दिन में ये हालत है कि रोज़े की कैफियत में, रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत फरमाते हैं, शब बेदारी फरमाते हैं, और फिर माल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक पर खैरात फरमाते हैं, सदका और खर्च फरमाते हैं। आपके ज़माने में एक दफ़ा कहत पड़ा और अहले मदीना एक जो गल्ला और दीगर अजनास थी उसके लिए वो तरसने लगे, इंतहा दर्जे का कहत पड़ा। तो आपने अपने गुलाम से फरमाया कि हमारे पास क्या मौजूद है, तो अर्ज़ किया कि हुजूर कहत गुजर जाएगा आराम से, हमारे पास इतना गल्ला मौजूद है कि हमें परेशानी नहीं होगी। ठीक। तो आपने फरमाया कि ठीक है, वो सब ले आओ। और जब वो सब आपकी बारगाह में पेश किया गया तो आपने अपने घर के लिए भी कुछ नहीं रखा, अल्लाह। और यानी वो सिलसिला जो एक तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से विरासतन वो चला आ रहा है, ठीक, और दूसरा हज़रत मौला मुर्तज़ा से, जिनकी जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के जो जज्बात हैं और जो अमल है उसके कुरान करीम गवाही देता है कि वो तंगदस्ती में, खुशहाली में, रात में, दिन में और लोगों के सामने और पोशीदा तौर पर, यानी हर कैफियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो सदकात व खैरात करने वाले हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक ने वो सारा गल्ला मंगवाया और अहले मदीना में जो फुकरा गुरबा थे वो सब का सब उसमें तकसीम फरमा दिया। तो आप चाहे वो हुकूकुल्लाह का मामला हो, हुकूकुल इबाद का मामला हो, पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ खशियत। हज़रत दाऊद ताई अलैहिर्रहमा आपकी बारगाह में एक दफ़ा हाजिर हुए और यानी इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया, और आजिज़ी कितनी है, इंकिसारी कितनी है। आपसे अर्ज़ किया कि हुजूर आप मुझे कुछ वसीयत फरमाएं, तो आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। और फिर दूसरी मर्तबा अर्ज़ किया कि हुजूर आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और आपके ख़ानदान में से हैं, तो आप इस नाते मुझे कुछ वसीयत फरमाएं। जब हुजूर का एक ताल्लुक इमाम जाफ़र सादिक के सामने अर्ज़ किया तो आपने फरमाया कि मैं तो इस खौफ में हूँ, इस परेशानी में हूँ कि कल क़यामत के दिन अगर हुजूर ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने मेरी निस्बत का कितना ख्याल रखा और मेरी निस्बत के कितने तुमने तकाजे पूरे किए, तो फरमाया कि मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे पास तो अपना अमल कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या वसीयत करूं। यानी इस कैफियत में आपकी जिंदगी गुजर रही है, इबादत और ज़ुहद व तकवा इंतहा दर्जे का है, लेकिन आजिज़ी इतनी है। और आपका एक बड़ा मशहूर और बड़ा खूबसूरत जो हिकमत भरे आपके अकवाल हैं, आपने फरमाया कि 3 चीज़ों के बगैर नेकी कभी कामिल नहीं हो सकती, कि नेकी को करने में जल्दी किया जाए, उसमें ताख़ीर ना की जाए, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बाद में उसकी तौफीक ना अता फरमा दे या बाद में मोहलत ना मिले। फिर फरमाया कि नेकी को हकीर जानो, छोटा जानो, यानी इस तौर पर नहीं कि उसको यानी बिल्कुल ही किसी काबिल नहीं समझा,
فرمایا کہ نیکی کر کے تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے کوئی بڑا تیر مار لیا. اور یہ دور حاضر کے لیے بھی بڑا ہاں پیغام. یہ آپ نے فرمایا کہ تم نیکی کرو تو اپنے عمل کو ہلکا جانو کہ میں نے یہ چھوٹی نیکی کی ہے, میں اس سے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کروں. اللہ. پھر فرمایا کہ تم نیکی کر لو تو فرمایا کہ اس کو چھپا کر رکھو, اس کا پرچار نہ کرو, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. یہ تیسری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اللہ. تو اللہ رب العالمین کا خوف, خشیت, تقوی, پرہیزگاری, ان سارے اوصاف سے معمور نظر آتا ہے. کیا کہنے مفتی صاحب, ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ٹرانسمیشن کا, اس پروگرام کا مقصد صرف یہ رہے کہ نشستم گفتم برخاستم, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو میسج آپ کی شخصیت سے ملتا ہے, جو مقصد شخصیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں چاہوں گا آخر میں اس پر ضرور کلام کریں تاکہ ایک پیغام جائے کہ کیا تعلیمات آپ کی شخصیت سے ہمیں ملی اور کس انداز سے اس امت کو اتباع میں آپ کی جو ہے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یقیناً جہاں ان کے فضائل کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے باعث نجات ہے, بے شک, وہاں اپنی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا بھی ضروری ہے. میں ایک بات اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں, آپ اپنے اسرار اور معارف میں سے ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا پر وحی فرمائی کہ جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر, اللہ, اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے. اللہ اکبر. گویا جو اللہ کی طرف جائے گا تو دنیا اس کے پیچھے چلے گی, لیکن جو دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا کے اس دنیا طرف ہی چل اسے پڑے تھکا گا دے گی. تو پھر دنیا تھکا دے گی, وہ اسے پا نہیں سکے گا. تو ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے. آپ نے بڑا قیمتی لباس زیب تن فرما رکھا تھا, ٹھیک, اور انہوں نے برسبیل تذکرہ بات کر دی کہ حضرت آپ جس خانوادہ سے ہیں اور یہ قیمتی لباس دنیا کی نشانی ہے, اس سے آپ کا تعلق تو نہیں بنتا. تو آپ نے وہ جو جوبہ مبارک قیمتی پہنا ہوا تھا اس کا بٹن کھول کے دکھایا, تو پھر اندر کا جو لباس تھا وہ فقیرانہ اور درویشانہ تھا. آپ نے فرمایا یہ باہر کا لباس مخلوق کے لیے ہے اور یہ اندر کا لباس خالق کے لیے ہے. تو عاجزی, انکساری اور دنیا سے بے رغبتی, یہ جو ہمیں آپ کی سیرت سے ملتی ہے, آج اگر ہم اسے اپنا لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. جزاک اللہ مفتی صاحب. بلکہ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, بہت عمدہ کلام کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. مفتی زیگم علی گردیدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. قاری محمد محسن صاحب, آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ, اور آپ ہی کی آواز میں انشاءاللہ ہم رخصت لیں گے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے گفتگو کی اور مختلف پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور ان کے اس خوبصورت قول اور قاری محمد محسن کی خوبصورت آواز میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی دنیا میں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. جنت عافیت ہے اور دوزخ بلا ہے. جنت کیا ہے؟ جنت یہ ہے کہ انسان اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے, اور دوزخ کیا ہے کہ انسان اپنا معاملہ اپنے نفس پر چھوڑ دے. مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام کو آپ نے پسند کیا ہوگا, اور ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب بحیثیت امت اتباع حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام اہل بیت اطہار, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع میں, آپ کی غلامی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں اور فلاحوں کو اپنے نصیب میں کریں. اسی میسج کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محسن. تنم فرسودہ جا پارا زیہ جرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیہ جرا یا رسول اللہ. دلم پجمردہ بارا, دلم پجمردہ بارا زی سیاں یا رسول اللہ. ذکر
غیرانم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ چوسوئے من گزراری منے مسکی زناداری چوسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جا میرا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیہ جرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ بارا زیسیاں یا رسول